خداوند میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا یو ور بورن ود اے پرپس۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس سے پیشتر کہ میں تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ آمین۔ خدا نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا تو اس نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا۔ ہماری پیدائش، ہمارا اس دنیا میں آنا، مسیحی خاندان میں پیدا ہونا ایک مقصد کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس مقصد کو جاننا ہے کہ ہم اس مقصد کو کیسے پورا کریں۔ ہم نے اس مقصد کو جاننا ہے جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ رومیو کے نام خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول کہتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ آمین، ہالےلویا۔ کیا ہی پاورفل بات ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کہیے کہ اس بات کا اقرار کریں کہ میرے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ سب چیزیں مل کر میرے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، میرے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، میرے بیوی بچوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہالےلویا۔ ہمارا خدا کا پیار انکنڈیشنل پیار ہے۔ ہمارا پیار اس کے لیے بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا پیار ہمارے لیے نہیں بدلتا۔ اس کا پیار انکنڈیشنل ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے 100 گنا پیار کرو تو میں تمہیں یہ دوں گا، تم مجھے 50 گنا پیار کرو گے تو تمہیں یہ سب ملے گا۔ خدا کا پیار انکنڈیشنل ہے۔ لکھا ہے خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے سب چیزیں، ایک یا دو چیزیں نہیں، سب چیزیں مل کر اس کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہالےلویا۔ خدا نے ہمیں چوائس دی ہے، خدا نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں چننے کی آزادی دی ہے، اور خدا نے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں۔ ہم نے کیا اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو چوائس کرنا ہے، یا ہم نے دنیاوی زندگی کو چوائس کرنا ہے، یا ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور یا پھر ہم نے ایسے ہی دنیاوی زندگی گزار کر مر جانا ہے۔ خدا نے آدم سے کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا۔ کیا خدا آدم کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا خدا اس کو روک سکتا تھا کہ یہ پھل نہ کھائے؟ لیکن خدا نے اسے نہیں روکا۔ خدا نے اسے اس کی آزاد مرضی پر چھوڑ دیا کہ آدم ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو وہ پھل کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اسے قبول کریں۔ غلاطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلایا۔ پالوس رسول کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ یہودی خاندان سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت کو نہیں جانتا تھا یا کلام کو نہیں جانتا تھا، وہ شریعت کا عالم تھا، وہ گیبریل کا شاگرد تھا، اور وہ شریعت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، شریعت کا بہت پابند تھا، لیکن وہ مسیح کے خلاف تھا۔ وہ مسیح کے لوگوں کو مارتا تھا، اور جب وہ دمشق میں جا رہا تھا تو اس نے ایک بادشاہ سے اس نے اجازت نامہ لیا کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو، میں مسیحوں کو ماروں گا، میں ان کو قتل کروں گا، جو مسیح کا نام لے گا میں اسے ماروں گا۔ ہالےلویا۔ لیکن خدا نے جب پالوس رسول پر اس کا وہ مقصد جو ہے وہ جب اس نے اس مقصد کو سمجھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے کیسے کام کیا۔ خدا نے اسے پالوس رسول سے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور جب اس نے خدا کو جانا، خدا یسوع المسیح کو قبول کیا اور خدا کو اپنا نجات دہندہ مانا، تو اس نے کیسے کام کیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہالےلویا۔ ٹرسٹ می چرچ، ہمیں اپنا دنیا میں آنے کا مقصد معلوم کرنا ہے، اور اب خداوند سے ہمیں پوچھنا ہے کہ جس مقصد کے اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ہمت، قوت اور طاقت اور پاک روح کا مسا دے تاکہ ہم اس کلام کو، اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ لوکا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ ہالےلویا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں
تو وہ ہماری زندگی میں ہمارا مقصد ہمیں دیتا ہے، اور آسمان پر شادمانی ہوتی ہے، فرشتے جھومتے ناچتے اور گاتے ہیں، ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ انسان کا دل دنیاوی چیزوں میں اتنا مگن ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ ہالےلویا، بلیو می چرچ، کہ جب ہم دنیا کی چیزوں میں پیسہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ دنیاوی آسائشیں، یہ ہمیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو خدا کے پاس جانے سے ہمیں سکون ملتا ہے، جو خداوند کے قدموں میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ ہالےلویا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ پیسہ کمانا بری بات ہے یا دنیا کی آسائشیں استعمال کرنا بری بات ہے۔ خداوند کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، دنیا میں خداوند کے اس مقصد کو جانیں۔ زبور کی کتاب میں اس کا 71واں زبور اور اس کی 6 آیت میں داؤد کہتا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کروں گا۔ ہالےلویا، خداوند کی ستائش کریں۔ خداوند یسوع المسیح جلد آنے والا ہے، اور ہم توبہ کریں اور خوشی کی خوشخبری جو ہے وہ ہم دنیا تک پہنچائیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، جو ایمان لائے گا اس کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ہالےلویا۔ آئیے آج ہم عہد کریں، آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم خداوند کے اس مقصد کو جس کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم پورا کریں گے۔ خدا کی خوشخبری کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، انجیل کی منادی کریں گے۔ آئیں ہم وعدہ کریں کہ آج ہم ڈیلی ایک ورس یا کوئی خداوند کی بات ہم کسی دوسرے کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے، اور ہم اپنے اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کو یاد رکھیں گے، خداوند کی ستائش کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے، اور لوگوں کو اس کی خوشخبری کی منادی دیں گے۔ ہالےلویا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اس مقصد کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، جو کام خداوند نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں، اس کام کو پورا کریں گے۔ آمین، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین۔